جو برابر کا شخص ہو محبت میں وہ جو دیتا ہے آپ اس کے مقابلے میں اس کو وہی دیتے ہیں۔ رشتہ داریوں میں چلتا ہے، شادی پہ کسی نے سلامی دی تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب اس کا وقت آئے گا تو میں بھی دوں گا، تو آپ 100 روپیہ زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس سے جو ہے وہ بڑھ کر کے دوں۔ تو برابر میں تو یہی ہوتا ہے، تحفہ دیا تو مقابلے میں تحفہ دیا۔ لیکن ایک غریب آدمی ہے، اس کو ایک امیر آدمی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو وہ اب کہے کہ میں بھی اس کو دوں تو وہ کہاں سے دے گا؟ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو اس کے بدلے میں دعائیں دے گا، چونکہ وہ اس پیسوں کے بدلے میں وہ اس سے کچھ نہیں دے سکتا، دعائیں دے سکتا ہے۔ تو جو برابر کے ہوں وہ تو تحفے کے بدلے میں تحفہ دیتے ہیں۔ اللہ نے نعمتیں عطا کی اور ہم اس کے بدلے میں اس کو کوئی نعمت دے سکتے ہیں؟ وہ تو محتاج نہیں اور نہ ہم دے سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کہا؟ احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے تو محبت کیا کرو اس سے۔ یہ تقاضا ہے کہ تم اس سے پیار کرو، اور یہ محبت شکرانے کی صورت ہوگی، شکرانے کا رنگ ہوگا۔ اس نے تمہاری محبت کے بغیر تم سے محبت کی، تمہیں تخلیق کیا، تمہارے مطالبے کے بغیر تم کو نعمتیں دی، اب تم سے کہا کہ تم بھی اب پیار کرو۔ اب جب تم پیار کیا تو یہ اس کا بدلہ کیا ٹھہرا؟ کہا کہ اگر تم محبت کرو گے تو سن لو پھر میں بھی تم سے پیار کروں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور اس محبت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ایک الگ شان ہے، اس کی ایک کیفیت الگ ہے، اس کا ایک جمال الگ ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو، یعنی میرے سے تم محبت کرو، میں تمہارے خدا کا بھی محبوب ہوں۔ تو اللہ کی محبت کا نتیجہ اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور حضور کی محبت امت پر لازم اور ضروری ہے، عقلاً بھی اور شرعاً بھی۔ فطرت بھی اس کا تقاضا کرتے ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ اب تیسری بات جو حضور نے ان کے بعد ارشاد فرمائی، وَأَحِبُّوا اہل بیتی بحبی، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، تقوی کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، نمازوں کی کثرت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، بہت ساری خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، صالحیت کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے۔ یہ خوبیاں تو کسی میں بھی ہوں، آپ اس سے پیار کریں گے؟ وہ حبشی نے یاد ہو، اس سے بھی پیار کریں گے؟ میرے زمانے سے صدیوں بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والا ہو، اچھی خوبیوں کا حامل ہو، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی طہارت کی وجہ سے، اس کی شرافت کی وجہ سے آپ اس سے پیار کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن میں جو تمہیں اپنے اہل بیت سے محبت کرنے کا درس دے رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے، میری نسل ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر! چونکہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی نسبتوں کا بھی احترام کیا جائے۔ کلو منصوب الی محبوب محبوب، عربی کا ایک مقولہ ہے، ہر شے جو محبوب سے منسوب ہو وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ یہ محبت تقاضا کرتی ہے، یہ محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ محبوب سے منسوب چیزوں کا بھی احترام کیا جائے، ان کی تعظیم بجا لائی جائے۔ تو کہا میری اولاد سے، جو میری نسل ہے اس سے پیار کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو، بے حبی، میری محبت کی وجہ سے، میری الفت کی وجہ سے۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ حضور کی اولاد سے محبت علامت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اور حضور علیہ السلام کی محبت علامت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی۔ کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رسول کریم کی محبت اس کے سینے میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ طے شدہ ہے کہ اس کی اللہ کی محبت قابل قبول نہیں ہے اور ناقص ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور حضور کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو پھر سمجھ لو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت محض ایک ڈھونگ ہے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے حضور کی محبت کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ حقیقی محبت حضور کے ساتھ اس کو ہو ہی نہیں سکتی اگر حضور کی اطرت کے ساتھ محبت، حضور کی اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضور کے اصحاب سے محبت یہ تقاضا ایمان ہے۔ اگر صحابہ کا ذکر قلب کی تکلیف کا سبب بنتا ہے اور طبیعت میں گھٹن پیدا ہوتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ حضور علیہ السلام سے جو محبت کا رشتہ ہے، حضور علیہ السلام سے جو الفت کا ربط ہے وہ بہت کمزور ہے، اور محبت قابل قبول ہی نہیں ہے حضور کی اگر اصحاب رسول سے پیار نہیں۔ حضور کے مشکات نبوت سینہ نور سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح حضور کی نسل ہیں، حضور کا جزو بدن ہیں حضور کی اولاد اور حضور کی نسل۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا کہا گیا، حضور نے فرمایا بدعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
اور حسنین کریمین کے لیے حضور نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل حضور کی شہزادی حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی طرف سے جاری ہوتی ہے اور حضور کی اولاد ہے، اور حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، اپنے سبط قرار دیا، اور ان کو حضور سونگتے تھے، چومتے تھے، اللہ اکبر، ان کے گلے چومتے، پیشانی چومتے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو جو پیار زمانے نے دیکھا وہ تو ایک انوکھا پیار تھا۔ حضرت اسامہ حضور سے بے تکلف تھے، اور جو ضرورتیں تھیں حضور سے آ کے کہہ لیتے تھے، ظاہر ہے پوتوں کی جگہ پہ تھے، کوئی بھی کام ہوتا بلا تکلف حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک دن رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا اور مجھے حضور سے کوئی کام، کوئی حاجت حضور سے جڑی تھی اور اس کی تکمیل چاہ رہا تھا، تو میں رات کے وقت ہی آ گیا۔ ظاہر ہے کہیں جانا ہو تو بندہ سوچتا ہے، لیکن جہاں اتنی بے تکلفی ہو وہاں کہتا ہے چلو میں چلا جاتا ہوں، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو آقا کریم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ایسے ہی چادر لپیٹی تھی اور حضور کے اطراف میں ابھار تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے، تو میں نے حضور سے حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، جو میرا کام تھا وہ ہو گیا، تو پھر میں نے یہ سوال کر ہی لیا، قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے جس کے اوپر آپ نے چادر ڈال کر ڈھانپا ہوا ہے؟ فکشفہ، تو حضور نے کچھ بتانے کی بجائے چادر ہی کھول دی۔ جب چادر کھلی تو منظر صاف تھا۔ میں نے کیا دیکھا سنو، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں، فائز الحسن والحسین علی ورقہ، ایک پہلو سے امام حسن چمٹے تھے اور ایک جانب امام حسین چمٹے ہوئے، دونوں نے حضور کے پہلوؤں سے جفی لگائی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے کشہین سے، حضور کے پہلوؤں سے لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ظالموں تم نے تیر حضور کے پہلوؤں پہ مارا ہے، حضور کے پہلوؤں سے یہ شہزادے لپٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر آقا کریم نے کیا کہا؟ فقال ھذان ابنایا، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، و ابناؤ ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو ان سے پیار کر، فاحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ اللہ اکبر، حذیفہ بن یمان اپنی ماں کی مغفرت کا سوال لیے حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے، اور آقا کریم نے ان کو یہ خبر بھی دی، حذیفہ سنو، یہ فرشتہ میرے سامنے حاضر ہے اور یہ میری فاطمہ اور میرے حسن حسین کے لیے جنتیوں کی سرداری کا مجدہ جاں فضا لے کر آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، بشارت لے کر آئے ہیں۔ یہ خاندان عالی مرتبت خاندان، کبھی حضور ان کو چادر میں سمیٹ لیتے ہیں، کبھی مباہلے کی آیت کا مصداق یہ قرار پاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، اور کبھی آقا کریم علیہ السلام کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی حضور کی پشت پہ سواری ہوتی ہے، اور کبھی حضور بشارتیں دیتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دو کہ یہ میرے فرزند، یہ عالی مرتبت شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میری شہزادی جنتی خواتین کی سردار۔ یہ عالی مرتبت خاندان جن کی عظمتیں اتنی بلند ہیں اور جن کی رفعتوں کے پھریرے لہرا رہے ہیں، تو جتنا اونچا منصب ہوگا امتحان بھی تو اتنا اونچا ہوگا، جتنی بڑی شان ہوگی تو امتحان بھی اس کے مطابق ہوگا۔ پھر 10 محرم کو جو امتحان ان شہزادوں نے دیا اور ثابت کیا کہ ہم سرداران جو جنت ہیں وہ ایسے ہی نہیں بن گئے، کیسے کڑے امتحان سے گزر کر کے ہم اس مرتبہ رفیع کے اپنے آپ کو حقدار بتا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر نے اپنے نواسے جان کے ایسے ہی بشارت دے دی تھی اور یہ عظمت ان کو حاصل ہو گئی تھی، ورنہ ان کے اندر کیا رکھا تھا۔ اب زمانہ دیکھے کہ جو حسین ابن علی نے کر کے دکھایا ہے، زمانے میں کوئی دکھائے تو صحیح۔ عظمتوں کی جس مسند پہ بیٹھے شہزادہ رسول دکھائی دیتے ہیں اور شہزادی رسول دکھائی دیتی ہیں اور امام حسن دکھائی دیتے ہیں، یہ الگ الگ عنوانات ہیں، جس عنوان پہ آئیں تو ایک کائنات بسی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ ان شہزادوں کی برکت سے ہمیں دین کا حقیقی شعور عطا کر دے۔